بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرم چائے ساس نے میرے جسم پر پھینکی تو میں بری طرح ٹوٹ چکی۔ قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے اپنے شوہر کو چائے دینے گئی۔ ساس نے مجھے شوہر کے قریب جھلکنے بھی نہ دیتی تھی۔ شوہر بھی ماں کے احترام میں کچھ نہ کہتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ساس کا کام نہ ہوں گی۔ شوہر کے پاس جا کر اسے اپنے زخم دکھائے تو اس نے مجھے چہرے پر تھپڑ مارا اور بولا، میری ماں کے خلاف ایک بات نہ بولنا۔ جب ملازمہ بولی، باجی آپ پولیس میں جائیے، وہی آپ کی مدد کریں گے۔ میں نے کہا میں سب سے بڑی عدالت میں جاؤں گی، اور پھر رات سجدے میں جا کر پوری رات روتی رہی۔ صبح ساس کی چیخوں سے باہر نکلی تو وہی صبح میری زندگی کا وہ موڑ بن گئی جہاں لفظ ساس صرف رشتہ نہیں بلکہ ایک زہر، ایک خوف، ایک امتحان بن چکا تھا۔ میں وہی عورت تھی جو اس گھر میں عزت کی امید لے کر آئی تھی، مگر ہر سانس کے ساتھ مجھے یہ احساس دلایا گیا کہ محبت جرم ہے، خاموشی فرض ہے، اور برداشت ہی عورت کی پہچان۔ شوہر کی آنکھوں میں بے بسی تھی، مگر زبان پر ماں کی مہر، اور میں ہر دن خود کو تھوڑا تھوڑا مرتا محسوس کرتی رہی، جب تک وہ رات نہیں آئی جس رات میں نے واقعی سب سے بڑی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ عدالت جہاں نہ ساس کا رعب چلتا ہے، نہ شوہر کی خاموشی، بلکہ صرف سچ بولا جاتا ہے، آنسوں کی زبان میں، سجدے کی گواہی میں، اور ٹوٹے دل کی فریاد میں۔ اور اسی عدالت میں جہاں میں نے سجدے میں سر رکھا تھا، مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں عورت ہونا کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے۔ میں ہر آنسو کے ساتھ مضبوط ہوتی گئی۔ دن گزرتے گئے، ساس کی باتیں اور سخت ہوتی گئیں۔ شوہر کی خاموشی چیخ بن کر میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ گھر کی دیواریں گواہ تھیں کہ میں نے کبھی بدتمیزی نہیں کی، کبھی بد دعا نہیں دی، بس صبر کیا۔ مگر صبر بھی جب حد سے بڑھ جائے تو وہ ظلم بن جاتا ہے۔ میں نے ایک دن شوہر کے سامنے آخری بار سوال رکھا کہ کیا میں صرف اس لیے غلط ہوں کہ میں تمہیں چاہتی ہوں؟ اس نے نظریں جھکا لیں، اور اسی لمحے مجھے جواب مل گیا۔ میں نے خود کو اس رشتے میں اکیلا پایا۔ پھر وہ دن آیا جب میں واقعی عدالت گئی، پولیس نہیں، وکیل نہیں، بس سچ کے ساتھ، اور وہاں پہلی بار کسی نے میری بات پوری سنی۔ پہلی بار کسی نے کہا کہ تم قصوروار نہیں، تم مظلوم ہو۔ وہ لفظ میرے لیے زندگی بن گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، نہ نفرت کے ساتھ، نہ بدلے کے ساتھ، بس خودداری کے ساتھ۔ ساس کا سایہ اب بھی کہیں نہ کہیں تھا، مگر میرے دل پر نہیں، اور شوہر وہ شاید آج بھی ماں اور بیوی کے بیچ پسا ہوا ہے، مگر میں آزاد ہوں، کیونکہ میں نے خود کو اللہ کی عدالت میں سرخرو پایا۔ اور وہی رات جس میں روتی رہی تھی، وہی رات میری نئی صبح بن گئی۔ اور یوں میں نے اس دن کے بعد پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، نہ ساس کی طرف، نہ اس گھر کی دیواروں کی طرف، جہاں میرا وجود آہستہ آہستہ کچلا گیا تھا۔ میں نے سیکھ لیا کہ جو رشتہ اللہ کے خوف کے بغیر جیا جائے وہ صرف قید بن جاتا ہے۔ میں نے اپنی خاموشی توڑی، اپنی پہچان بنائی۔ عدالت سے نکلی تو ہاتھ خالی تھے، مگر دل بھرا ہوا تھا، بھرا ہوا سکون سے، یقین سے، اس احساس سے کہ میں نے ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا۔ شوہر نے بعد میں رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اب دیر ہو چکی تھی، کیونکہ جس عورت کو بار بار یہ بتایا جائے
کہ اس کا قصور محبت ہے، وہ ایک دن محبت سے ہی آزاد ہو جاتی ہے۔ ساس اب میرے لیے صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک سبق تھی کہ طاقت عمر یا عہدے میں نہیں بلکہ رویے میں ہوتی ہے۔ میں نے خود کو سنبھالا، جینا سیکھا، ہنسا بھی روئی بھی، مگر اب کسی کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ کے شکر میں۔ اور آج میں پیچھے دیکھتی ہوں تو دل میں کوئی شکوہ نہیں، بس ایک دعا ہے کہ کوئی اور عورت اس موڑ تک نہ پہنچے جہاں سچ بولنا جرم اور صبر کرنا سزا بن جائے، کیونکہ عزت مانگی نہیں جاتی، خود بنائی جاتی ہے۔ اور جو عورت اپنی عزت بچانے کے لیے کھڑی ہو جائے اسے کوئی ساس، کوئی خاموش شوہر اور کوئی ظلم دوبارہ نہیں توڑ سکتا۔